محترم، تمام تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے کہ جس نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، ساری کائنات بنا کر اور ہم اس انسانوں پر اپنا خاص احسان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مبعوث فرمایا۔ ہزاروں درود اور لاکھوں کروڑوں سلام اس پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جس پاک پیغمبر کے وسیلہ جلیلہ سے ہم ہونے میں آخری امت ہیں، لیکن کل قیامت کے دن جنت میں جانے میں ساری امتوں سے پہلے جائیں گے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے۔ حاضرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عبادت کا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ہر طریقہ سکھایا، بتلایا کہ اللہ کس چیز کے اندر راضی ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کس چیز کے اندر ناراض ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھلائی اور بتلائی اور خود عمل کر کے اپنے صحابہ کرام کو عمل کروا کر ہمیں دکھایا کہ لوگوں یوں نہ سمجھنا کہ نبی پاک تو وہ ہستی پاک ہے، وہ اس طرح کے کام کر سکتے تھے، ہم نہیں کر سکتے۔ فرمایا میرے صحابہ کو دیکھ لو، میرے صحابہ نے بھی اسی طرح جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کا حکم ہے عمل کر کے دکھلایا اور بتلایا۔ حاضرین محترم، جو آیا مبارکہ پڑھی وہ چوتھے پارے کی آیا مبارکہ، بڑی مشہور آیا مبارکہ ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے حج کا ذکر کیا جو اسلام کا رکنوں میں سے 5واں بڑا رکن ہے کہ جس بندے کا حج پر ایمان نہیں وہ مسلمان نہیں، اسلام پرست نہیں۔ جس کا حج پر ایمان، کیونکہ ایک رکن گیا تو اس کا ایمان گیا، چاہے کوئی زکوٰۃ کا انکاری ہو، چاہے نماز کا انکاری ہو، چاہے کلمے کا انکاری ہو، کسی بھی ایک چیز کا انکار کر دینا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ہمیں بتلایا کہ کس طریقے سے اسلام کی یہ 5 احکام لازم ہے۔ بہرحال اللہ نے جو ارشاد فرمایا چوتھے پارے کے اندر کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، بندوں پر اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کی خاطر حج فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اس پر کہ جس کو استطاعت ہو، حج تک جانے کی، حج کرنے کی طاقت ہو جس کے اندر، اس پر حج اللہ نے فرض کیا، لازم کیا۔ اور اس کے آگے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، آگے فرما کہ ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ رب العزت بے شک غنی ہے، ساری تعریفیں اسی کی، بزرگی اسی کی۔ پھر اپنی اللہ نے تعریف کی، پہلے حج کا بتلایا، حکم دیا کہ اے لوگوں میری رضا کی خاطر اگر مجھے راضی کرنا ہے تو حج کرو، اگر تمہیں استطاعت مل جائے، توفیق مل جائے، طاقت مل جائے تو پھر حج کرو۔ اس سے پیچھے اللہ نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس، اللہ نے اپنا پہلا گھر لوگوں کے لیے رکھ دیا، وضع للناس، یوں نہ فرمایا کہ آمنو یا ایمان والے ان کے لیے، فرمایا اللہ نے اپنا پہلا گھر لوگوں کے لیے رکھ دیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، مکہ شریف کے اندر اپنا گھر مکہ شریف کے اندر اللہ نے پہلا لوگوں کے لیے رکھا۔ اور اس گھر کی کیا تعریف ہے، یہ تعریف خود قرآن نے کی، اللہ رب العزت نے کی
میں اور تو تعریفیں کریں وہ الگ بات، یہاں کعبے کی تعریف اللہ رب العزت خود کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو لوگوں، یہ جو کعبہ ہے مکے کے اندر یہ پہلا گھر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، پہلی چیز، پہلی تعریف کے اندر فرما میری برکتیں اس پر پڑتی ہیں، میں نے لوگوں کے لیے رکھا لوگوں کے لیے، برکت میں کہیں بھی اور ڈال سکتا تھا، جانور بھی ہے برکت، رحمتوں برکتوں کو نزول کر سکتا، لیکن ان کی برکتوں کا یا رحمتوں کا تمہیں علم نہیں کہ میری رحمت کون سے علاقے کے اندر پڑ رہی ہے یا میری برکت کہاں پہ پڑ رہی ہے۔ یاد رکھو اس کعبے کی جو جگہ ہے جس کی حدود میں خود اللہ بتلا رہا ہوں اور لوگوں کے واسطے بتلا کہ میری برکتیں اس کعبے پر پڑتی ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، آگے فرما وہدی للعالمین، اور یہ ہدایت ہے، یہ کعبہ ہادی ہے، ہدایت دینے والا ہے، للعالمین، کسے؟ اس جہان کے لیے، اس جہان کے لیے مطلب ایک جہان کا ذکر ہوتا قرآن کے اندر، اللہ نے فرمایا للعالمین، جتنی بھی جہان ہیں سب جہانوں کے لیے کعبہ ہدایت ہے، کعبہ ہادی ہے، ہدایت دینے والا ہے۔ پہلی چیز فرمایا میری برکت اور رحمت کا اگر تو طلبگار ہے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تجھ پر میری برکتیں اور رحمتیں پڑے تو یاد رکھ کعبے کا سفر کر، کعبے پر میری رحمتیں اور برکتیں پڑ رہی ہیں، تجھ پر بھی پڑے گی۔ پھر فرمایا فیہ آیات بینات، اس میں میری نشانیاں بھی ہیں، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم بھی ہے، ومن دخلہ کان آمنا، اور پھر لوگوں سے بات کی، پہلے بتلایا کعبے کا تعارف کروایا اللہ نے، پھر کعبے کی تعریف کہ کعبے کے اندر کمال کیا ہے، اس پر فرمایا میری برکتیں پڑتی ہیں، یہ ہادی ہے۔ یہ تعریف کرنے کے بعد پھر اللہ نے بتایا کہ اس کعبے کے اندر میری نشانیاں ہیں، فیہ آیات بینات، اس میں مقام ابراہیم ہے، اور پھر لوگوں سے فرمایا کہ ومن دخلہ کان آمنا، جو بھی بندہ اس کی حدود میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ نادان ہے کس قدر ہم لوگ، قرآن کہے آمنا، امن والا، قرآن یوں نے کہا کہ امن بیماریوں سے یا امن سے دشمنوں سے، مطلقاً فرمایا کہ امن آمنا، اسے امن مل جائے گا جو کعبے کی حدود کے اندر ایمان کی حالت کے ساتھ داخل ہو جائے، پھر اسے کرونے مرونے اور یہ سب طرح کو مردے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ومن دخلہ کان آمنا، اب جو بندہ کہے نہیں ہوتا ہے، اپنے ایمان کی تسلی کرنے، قرآن کا یہ اعلان ہے، وہ اپنا ایمان سرے نیک کلمہ پڑھ لے، اپنا ایمان تازہ کرے، ورنہ یہ قرآن کا آیت مبارکہ ہے، ومن دخلہ کان آمنا، ہم نے اس گھر کو بنا دیا، جو بھی اس میں داخل ہو جائے امن والا۔ پھر کس طرح کہے کہ وہ بیماریاں ہیں؟ تو بھارت، یہ تو اللہ رب العزت نے کعبے کی تاریخ بتلائی، اور بتلانے کے بعد ومن دخلہ کان آمنا، اس کے بعد ہمیں حکم دیا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ جس بندے نے بھی حج سے انکار کیا، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، تو بس بے شک اللہ غنی ہے، اللہ غنی ہے۔ غنی کا معنی ہوتا ہے بے پرواہ، اللہ کو پھر کسی کی پرواہ نہ کرے، ساری دنیا حاج مرے نہ کرے، اللہ کی کوئی شان کے اندر کبھی کوتاہی نہیں آتی، ساری دنیا مل جائے، کائنات کے سارے انسان اور جن مل جائیں، اللہ کی تعریف کرنے لگ جائیں، اللہ کی شان بڑھتی نہیں ہے۔ اور اگر ساری دنیا لگ جائے، انسان جن ہر چیز لگ جائے کہ اللہ کی تعریف نہ کرنے والے ہو جائیں، مخالف ہو جائیں، تو یاد رکھنا اللہ کی شان
اللہ رب العزت پاک ہے، بڑا ہے، اس کی شان بلند و بالا، اس کا مرتبہ و مقام اعلیٰ، اس تک کوئی بندہ اس کی تعریف کرے اپنے آپ کو اس کے قریب لے جاتا ہے۔ یوں نہیں ہوتا، بندہ یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ اس نے اللہ کی تعریف کی تو اللہ کی شان بڑھ گئی، نہیں، بلکہ جس بندے نے اللہ کی تعریف کی، جس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ اللہ کرتا رہا، اللہ کا ذکر اذکار کرتا رہا، وہ اپنا مرتبہ اور مقام بڑھا گیا، اس کا اپنا مرتبہ اور مقام بڑھ جائے گا۔ اللہ کی شان وہی، وہ غفور رحیم ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کی ذات کسی کی تعریف کرنے سے بڑھتی نہیں، کسی کی تعریف چھوڑنے سے گھٹتی نہیں۔ بہرحال یہ فرمایا کہ اگر لوگوں حج کرنے آؤ تو ٹھیک، تم حج کرنے آؤ، پہلے کعبے کی تعریف بتلائی کہ یہ کعبہ ہے، یہ کعبے کا مرتبہ اور مقام ہے، یہ ہادی ہے، ہدایت دینے والا ہے، اور اس پر میری برکتیں پڑتی ہیں، اس میں میری نشانیاں، جو بھی اس میں داخل ہو جائے اس کی حدود میں وہ امن میں آ جاتا ہے، وہ امن میں آ جاتا ہے، امن پسند ہو جاتا ہے، اسے امن مل جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو بہرحال یہ تعریف کرنے کے بعد پھر جب یہ حج کا حکم دیا، حج کا حکم دینے کے بعد اللہ نے اپنی بے پرواہی بتلائی اور پھر فرمایا کہ قل یا اہل الکتاب، کس طرح کہتے ہیں یا اہل کتاب لم تکفرون بآیات اللہ، کہ کس طرح یہ اللہ کی نشانیوں کی، یعنی اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، کفر کرتے ہیں، لم تکفرون بآیات اللہ، اور فرمایا واللہ شہید علی ما تعملون، اور یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ خود اس بات کے گواہ ہے، جتنا بھی کام یہ کرتے ہیں ہر بات کے یہ خود گواہ، اور جو یہ عمل کرتے ہیں کل قیامت کے دن انہیں بتلایا جائے گا اور دکھلایا دیا جائے گا۔ بہرحال یہ اگلی آیت مبارکہ اہل کتاب کے متعلق ہے، اس سے پیچھے ہم مسلمانوں کے ساتھ اور دوسرے پارے کے اندر اللہ رب العزت نے حج بتلایا، کون سا حج ہے؟ ہمارے یہاں تقریباً ہر دوسرے تیسرا بندہ حج یا عمرہ کرنے جا رہا ہے، پوچھو ماموں یا چاچا راضی ہیں، والدین خوش ہیں گھر میں، نہیں جی مجبوری ہے کیا کریں، وہ اس بھائی کی بات مانتے ہیں، اس کی مانتے ہیں، ادھر ہے ادھر ہے، مطلب اس طرح کی باتیں کر کے ہم حج اور عمرے کرنے جا رہے ہیں۔ والدین خوش رہی، سکے بھائی اور سکی بہنیں خوش نہیں، بہن سے پوچھو کہتی ہے میرا حق کھا گیا، بھائی کہتے ہیں میرا حق کھا گیا، بندہ ایسی حالت کے اندر حج اور عمرے کرے، اس کا حج اور عمرہ نہیں، حج عمرہ کون سا؟ قرآن سے پوچھو، قرآن نے ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، اور حج کے مہینے مقرر ہیں، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج، اور جب بھی تم فرضیہ حج ادا کرنے جاؤ، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نہ کر جھگڑے، فلا رفث ولا فسوق، نہ کر فسق یا گناہ، ولا جدال، نہ کر جھگڑے لڑائیاں، ان کا جگر حج کرنے جا رہا ہے، جا حج کرنے جا رہا ہے، گھر کا والدین بھی راضی ہے، اور یہ الحمدللہ حج کر کے میں نے بہت سے حجر اسود کو بھی دیے، وہ حجر اسود کو بہت سے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں پھر، کیونکہ حجر اسود کے متعلق بھی حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ کل قیامت کے دن یہ پتھر گواہی دے گا، اسے جو بوسہ دیا جاتا ہے یہ پتھر ہے یہ بھی پتھر ہے، کل قیامت کے دن یہ گواہی دے گا، اب باری تعالیٰ اس نے میرا بوسہ لیا، میں نے اس کے گناہ اس لیے چوسے کہ والدین اس پر راضی، خاندان گھر والے پیچھے اس پر راضی، رشتہ دار اس پر راضی، جس صاحب ایمان بندہ تھا، اے باری تعالیٰ یہ حج کرنے آیا تھا، لوگوں کو دکھلانے کی خاطر بوسہ دیا، میں نے گناہ چوسے نہیں، یہ قیامت کے دن گواہی حجر اسود بھی دے گا، اور یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، اور بھی کتب والوں نے نقل کی، غالباً طبرانی یا دار قطنی کے اندر بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، حجر اسود اس وقت گواہی دے گا کس نے ایمان کے ساتھ میرا بوسہ لیا اور کس نے غیر ایمان
ایمان کے ساتھ کہ چلو یار حج کر کے جاتے ہیں، لوگ تو حاجی کہیں گے، لوگ تو متقی کہیں گے، لوگ پرہیزگار کہیں گے، بھارت تو اللہ نے ایسے حج سے روکا کہ فلا یرفث، جس کے اندر لڑائی جھگڑا ہو، ولا فسوق کا فسق ہو، گناہ ہو، کہ جو بندہ ان چیزوں سے نہ رک سکے، یہ لڑائیاں جھگڑے یہ کر کے اور حج کرنے چلا جائے، یہ حج نہیں کہلواتا، اس سے روکا اللہ بھارت۔ اب آئیے حدیث مبارکہ کی طرف کہ پاک پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا، حج کا کیا مرتبہ اور مقام ہے، یہ عمرے کا کیا مرتبہ اور مقام ہے۔ ہم نے یوں سمجھ لیا کہ چلو حج کرنے جاتے ہیں، حج کر کے آ جائیں گے، بس حج اسی کا نام ہے۔ حالانکہ باپ دادا کا طریقہ تھا، لیکن باپ دادا والے ہوں تو وہ اپناتے ہیں طریقہ۔ ہمارے اس خطے کا رواج تھا، کوئی بھی حج یا عمرہ کرنے جاتا، گھر جاتا، جس محلے کے اندر رہتا، روز روز میں جاتا کہ یار کوئی غلطی کوتاہی تو معاف کرنا، غلطی کوتاہی تو معاف کرنا۔ حج یا عمرہ تھا وہ، حج کو حج اور عمرہ ہم نے اٹھا دیا، نہیں جی اس سے تو پھر شیطان کو بھی خوش کرنا ہے، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، پھر کیا حج عمرے میں پیدا۔ حج عمرے کا پیدا اسلام کے اندر تب ہی ہے کہ بندہ جہاں اللہ انسان کر رہا ہے ان سب کو راضی کر کے حج عمرہ کرنے جائے، اس کا مرتبہ اور مقام میرے پاک پیغمبر کی زبان مبارک سے سنیے کہ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بخاری اور مسلم شریف سیاستہ کی معتبر کتابیں، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، یہ وہ صحابی رسول کہ جو حدیث لینے کے لیے جس نے جواب پاک پیغمبر سے لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا کہ یا رسول اللہ بات یاد نہیں رہتی، فرمایا ذرا بات یاد رہے گی، اب حدیث یاد رہے گی، بیٹھ جائے، اپنے پاس بیٹھایا اور فرمایا ابو ہریرہ جا اب یاد رہے گی۔ وہ میں پہلے سنا چکا ہوں کئی دفعہ، دوبارہ یہ وہ صحابی فرماتے ہیں نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حج، فرمایا کہ جس بندے نے بھی حج کیا اور اس حج کے اندر فلم یرفث ولم یفسق، نہ فسق کیا نہ جھگڑا کیا، رجا کیوم ولدتہ، نہ جھگڑا کیا نہ لڑائی کی نہ جھگڑا کیا، کچھ بھی نہ کیا، صاف ستھرا حج کیا، کیوم ولدتہ وہو رجا لوٹے گا اس طرح جیسے آج ہی اسے ماں نے جنا ہے، ماں نے پیدا کیا ہے جیسے آج ہی، یعنی جس طرح بچہ پاک ہو جاتا ہے تو حج کرنے سے بندہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، اس کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، پہلے عمرے کا مرتبہ اور مقام بتلایا گیا کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ عمرے کا یہ کمال ہے، بندہ عمرہ کرنے جائے، ایک عمرہ کیا زندگی کی کسی حصے میں اور دوسرا عمرہ کیا 20-30 سال بعد پھر عمرہ کیا، فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور والحج، اور یہ جو حج ہے والحج المبرور ولیس لہ جزاء الا الجنہ، اور جو حج مبرور ہے اس کا کچھ بھی نہیں مگر بدلہ جنت، جنت کے علاوہ اس کا کوئی بدلہ نہیں، یعنی حج مبرور اس کا جنت کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں۔ حج مبرور اسے کہتے ہیں کہ جس گناہ کے اندر، جس حج کے اندر بندہ کوئی گناہ کا کام نہ کرے، یہ نہیں جیسے آج کل ہم نے رواج بنا لیا، بلکہ آج بھی اسی کا حج مبرور کہلواتا ہے جو واپس آئے، عبادت چھوٹے نہیں، نمازیں چھوٹے نہیں، قرآن کی تلاوت چھوٹے نہیں۔ خیر ہمارے ہاں نظام الٹ ہے، ہمارے ہاں نظام الٹ ہے، ہم انہیں سمجھتے ہیں جنہوں نے قرآن کی تلاوت چھڑوا دی، جنہوں نے حج کرنے چھڑوا دیے۔ وہ کئی لوگ مجھے دعوے دیتے ہیں جی کئی دفعہ پہلے بھی حج باندھوں گا تو کوئی اچھا کام ہوا، پہلے بھی کئی دفعہ یہ حج بند کیا گیا، احرام روکا گیا، یہ کیا گیا، وہ اچھا کام کیا
کیا پہلے بھی یزیدی تھے، یاد رکھو اب بھی ان سے کم نہیں، اب بھی وہی نظام ہے، پہلے بھی انہوں نے روکا اب بھی روکنے والے وہی ہیں۔ تو بہرحال آج یہ نہیں، یہ حج نہیں، حج وہ ہے کہ بندہ جہاں سے تلاوت سنے کان لگ جائے، حج کرنے والا واپس حاجی آئے، ایسا مشتاق بن جائے قرآن کی تلاوت کا، ایسا پابند بن جائے عبادتوں کا، تو اس کا تو حج ہے۔ اور جو کہہ رہے ہیں اس قرآن کا کوئی فائدہ نہیں، میں وہاں دیکھ کر آیا لوگ اوپر سے چھلانگے مار رہے ہیں، قرآن نیچے پڑے، وہ اچھا کام کر رہے ہیں، بے وقوف جہل اسی کہتے ہیں کہ قرآن اس کے اوپر سنے میں دیکھ کر آیا ہوں، اس طرح جا رہے ہیں، اس طرح جا رہے ہیں، وہ کو اچھا کام کرتے ہیں، قرآن کی طرف پیٹھ نہ کر، قرآن کا مرتبہ اور مقام پہچان، قرآن پڑھنا یا پڑھانا کمال ہے، قرآن چھوڑنا یا چھڑوانا کمال نہیں، آج کرنا یا کرانا کمال ہے، آج چھوڑنا یا چھڑوانا کمال نہیں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حج مبرور کرے اس حج مبرور کا ثواب سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ لیکن ہم لوگ نادان ہیں، ہم ان ساری چیزوں کو بھول گئے۔ پاک پیغمبر سے پوچھا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، ایک صحابی نے سئل رجل صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سئل رسول اللہ، ایک صحابی نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ای العمل افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ اے پاک پیغمبر کون سا عمل افضل ہے؟ سب سے افضل اعلیٰ کون سا عمل ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اسی پر ڈٹ جانا، جس کا اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے، افضل ترین عمل، اللہ پر ایمان لانا اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اسی پر ڈٹ جانا، یہ پسندیدہ عمل ہے۔ صحابی نے عرض کی ثم ماذا، یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کی خاطر لڑنا، جہاد فی سبیل اللہ کرنا، جیسے آج ہم لوگ کتراتے ہیں، جسے ہم آج چھوڑ چکے ہیں، ہم صرف یہ سمجھیں انڈیا کے ساتھ لڑنا جہاد ہے، اپنے نفس کے ساتھ لڑنا بھی جہاد ہے، اپنے معاشرے کو سیدھا کرنے کی خاطر بھی، اپنی نیندیں ختم کرنا، دن و رات ایک کر دینا کہ معاشرے کو اسلام پرست بنا دوں، یہ بھی جہاد ہے۔ تو بھارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیل ثم ماذا، جب اس نے پوچھا صحابی نے کہ یا رسول اللہ اس کے بعد، فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اس صحابی نے عرض کی قیل ثم ماذا، یا رسول اللہ اس کے بعد، فرمایا قال الحج المبرور، حج مبرور اس کے بعد افضل ترین ہے، حج مبرور اس کے بعد افضل ترین ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا اور بتلایا۔ ایک اور حدیث مبارکہ کہ جس کے اندر پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک، آخری حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کہ ایک صحابی نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے، قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خطبہ دے رہے ہیں، تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ کے گھر کا حج کرو، تم پر حج ہے بس حج کیا کرو۔ تو یہ حج کا حکم بتلایا، اس میں سے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے اپنا سوال سلاسن 3 مرتبہ دہرایا کہ یا رسول اللہ ہر سال؟ تو پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا قال ہم، اگر میں ہاں کر دوں تو ہر سال واجب ہو جائے گا، لوجبت لمستطعتم، اور تم میں اس کی استطاعت نہیں ہوگی۔ اگر میں محمد ہاں کر دوں
नाम के अल्फाज, यहाँ ये एक अल्फाज नहीं कि मुझे इख्तियार नहीं, अल्लाह बतलाएगा। रसूल होता वही है कि जैसे अल्लाह इख्तियार देकर बनाए, वो रसूल नहीं होता जैसे इख्तियार बाद में दिए जाए, पौधा उसे बाद में दिया जाए, रसूल पहले बना दिया जाए, वो नहीं होता। भारत रसूल होता वही है जिसे इख्तियार दिया जाए। आप पैगंबर ने इरशाद फरमाया, अगर मैं हाँ कर देता तो तुम पर हर साल आज फर्ज हो जाता। इसलिए मुझसे सवाल न किया करो कसरत मसाइलिहिम व इख्तिलाफिहिम अला अंबियाइहिम, तुमसे पहले भी उम्मते अपने अंबिया से कसरत से सवाल करने और फिर उन सवालों का इख्तिलाफ करने की वजह से हलाक हो गई। तुम भी इस तरह न किया करो, बल्कि जुबान